Bavaze bulan. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। अमेरिका के 44वें सदर के ओहदे से सुबकदोश होने वाले बराक हुसैन ओबामा की हाल ही में शाया होने वाली किताब ए प्रॉमिस्ड लैंड ने दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा ली है। रवां साल सबसे ज़्यादा फरोख्त होने वाली किताब है। बराक हुसैन ओबामा की याददाश्तों पर मुश्तमिल इस तसनीफ़ में साबिक अमरीकी सदर ने सुपर पावर मुल्क के सदर के तौर पर अपनी मुश्किलात, फैसलों और आलमी मामलात पर मुफस्सल नज़र डाली। ओबामा ने इस किताब में अमरीका को दरपेश चैलेंजेस को तफसील से कलमबंद किया है। ये किताब 902 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जिसके 7 अबवाब के 27 हिस्से हैं, जिनके 4 उन्वानात पाकिस्तान से मुताल्लिक हैं। इन मौज़ूआत में पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात, पाक भारत कशीदगी, पाकिस्तान में अलकायदा और ड्रोन हमलों के बाबत बात की गई है। साबिक अमरीकी सदर ने पाकिस्तान की 3 शख्सियात पर भी बात की, जिनमें पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और साबिक आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी भी शामिल हैं। नाज़रीन, इस वीडियो में आप आगे चलकर देखेंगे कि बराक हुसैन ओबामा ने कहा है कि ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन मुकम्मल तौर पर इस्लाम मुखालिफ थी। एक और जगह पे लिखते हैं कि उसामा बिन लादेन को कैसे मारा गया। जब खबर पाकिस्तान को दी गई तो पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या हुआ, और इंडिया में कामयाब होने के लिए हर पार्टी को पाकिस्तान और मुस्लिम मुखालिफ जज्बात रखने पड़ते हैं। ये आपके साथ आप वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं। आप वीडियो कहीं से भी स्किप ना कीजिएगा। 902 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब में लफ्ज़ पाकिस्तान 83, लफ्ज़ इस्लाम 43, मुसलमान 55, बर-ए-आज़म एशिया 44, भारत 78, सऊदी अरब 21, अफ़गानिस्तान 148, ईरान 160, इराक 185, उसामा बिन लादेन 91, अलकायदा 60, जबकि पाकिस्तान के कबायली और पहाड़ी इलाके फाटा, जो अब सूबा खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, 4 बार ज़ब्ते तहरीर में लाए गए हैं। किताब के इब्तिदाइये में बराक हुसैन ओबामा ने लिखा कि बतौर अमरीकी सदर मैंने अपनी रियासत की बिला इम्तियाज़ रंगो नस्ल खिदमत की। अपने मुल्क की दुनिया भर में मकबूलियत को देखकर मुझे अपने अमरीकी होने पर फ़ख्र है। मैं अपने इस फ़ख्र को कायम रखना चाहता हूँ। मेरे सदारती दौर में दुनिया दहशतगर्दी से नबर्दाज़मा थी। 9/11 के अलमनाक वाक़े ने अमरीकी दिफा को आलमी सतह पर इंतहाई कमज़ोर ज़ाहिर किया था। बतौर अमरीकी शहरी मुझे इस बात का ज़ाती तौर पर कलक था। सदर होने के नाते मुझे ऐसी ताकतवर हिकमत अमली मुरतब और नाफिजुल अमल करवानी थी, जिससे सुपर पावर का वक़ार बहाल हो सके। इस दौरान अमेरिका में भी दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। हम फैसल शहजाद नामी पाकिस्तानी तालिबान को गिरफ्तार करने में कामयाब हुए। पाकिस्तान की कुर्बानियों का जिक्र करते हुए बराक हुसैन ओबामा लिखते हैं, पाकिस्तान ने आलमी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमसे भरपूर ताउन किया, क्योंकि पाकिस्तान खुद भी शोरश का शिकार था। पाकिस्तान में अफगान और मुकामी तालिबान मिलकर अपनी दहशत फैला रहे थे। ये अनासर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुके थे। पाकिस्तान के पहाड़ी और सरहदी इलाकों में तालिबान पंजे गाड़ चुके थे। मैंने पाकिस्तान के हालात देखकर अंदाज़ा लगाया कि इनमें तालिबान से मुकाबला करने की अहलियत नहीं, लिहाजा हमने माहाना $10 बिलियन के इसराफ पर 30,000 नेटो अफवाज को यह टास्क दिया कि वो तालिबान का कला कमा करें। पाकिस्तान हमारा बेहतरीन इत्तेहादी रहा। इसने अफ़गानिस्तान पहुँचने में हमारी मुकम्मल ज़मीनी मदद की, जबकि रूस ने हमारे साथ फ़िज़ाई ताउन किया। उसामा बिन लादेन के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन के बारे में बराक हुसैन ओबामा लिखते हैं कि हमारे ट्रूप्स ने हमें आगाह किया कि आलमी दहशतगर्द उसामा बिन लादेन पाकिस्तान के पहाड़ी सिलसिले में मौजूद है। मेरे मातहतों ने मुझे बारहा अपने इरादे पर नज़रसानी के लिए कहा। नायब सदर जो बाइडन और वज़ीर दिफा रॉबर्ट गेट्स ने मुझे मुतअद्दिद बार कार्रवाई करने से रोका, मगर मैंने तय कर लिया था कि अगर मैं अलकायदा की कबर तोड़ने में नाकाम रहा तो फौरी इस्तीफ़ा दे दूंगा, मगर कार्रवाई करके दम लूँगा। मुसद्दिक़ा इत्तला पर हमने पाकिस्तान में कामयाब कार्रवाई की और आलमी सतह पर मतलूब दहशतगर्द 1 मई 2011 की रात हलाक कर दिया गया। अमेरिका के साबिक सदर बराक हुसैन ओबामा ने अपनी याददाश्तों में लिखा
کہ پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں نیوی سیلز کے آپریشن میں القاعدہ کے سابق سربراہ اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد میرا خیال تھا کہ پاکستانی صدر آصف زرداری کو کال کر کے اس خبر سے آگاہ کرنا میرے لیے مشکل ثابت ہوگا۔ باراک حسین اوباما شاید پاکستانی سیاستدانوں کو ٹھیک سے جانتے نہیں تھے۔ خیر، وہ لکھتے ہیں کہ میں سمجھ رہا تھا کہ اس واقعے کے بعد پاکستان کے صدر آصف علی زرداری پر پورے ملک سے ریاست کی سالمیت کی تصحیح کرنے کے حوالے سے دباؤ ہوگا۔ میں توقع کر رہا تھا کہ یہ کافی مشکل کال ہوگی، لیکن جب میں نے ان سے رابطہ کیا تو ایسا بالکل نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو بھی رد عمل ہو یہ بہت خوشی کی خبر ہے۔ انہوں نے اپنی اہلیہ بینظیر بھٹو کا بھی ذکر کیا، جنہیں القاعدہ سے منسلک شدت پسندوں نے ہلاک کیا تھا۔ سابق امریکی صدر باراک حسین اوباما بھارت کی نفرت انگیزی پر لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں قومی اتحاد کا تیز ترین راستہ پاکستان کے ساتھ دشمنی کا اظہار کرنا ہے۔ بہت سے ہندوستانی اس بات پر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ان کے ملک نے پاکستان سے مقابلہ کرنے کے لیے جوہری ہتھیاروں کا پروگرام تیار کیا ہے، جبکہ انہیں اس بات کی قطعی فکر نہیں کہ اس سے خطے کے حالات جنگی کشیدگی کی جانب جائیں گے۔ سابق امریکی صدر بھارت کے حوالے سے جو کچھ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں وہ بھارت کی عوام کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہندوستان کی سیاست اب بھی مذہب، قبیلے اور ذات پات کے گرد گھوم رہی ہے۔ انہوں نے 2015 میں بھارت کے دورے کے موقع پر سابق بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ سے ملاقات کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ میری ذاتی رائے کے مطابق ہندوستان میں مسلم مخالف جذبات نے ہندو قوم پرست BJP کے اثر کو مضبوط کیا ہے۔ واضح رہے کہ 2015 میں بھارتیہ جنتا پارٹی حزب اختلاف میں تھی۔ اوباما نے بھارت کی صورتحال پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے لکھا کہ انتہا پسندی، جنون، بھوک، بدعنوانی، قومیت، نسلیت اور مذہبی عدم رواداری کے مسائل بھارت میں اس حد تک مضبوط ہو چکے ہیں کہ کوئی بھی جمہوری نظام ان پر مستقل قابو نہیں پا سکتا۔ یہ مسائل اگر وقتی طور پر قابو میں آ بھی جاتے ہیں تو معاشی ترقی کی راہ میں رکاوٹ، آبادی میں تبدیلی یا کسی طاقتور سیاسی رہنما کے ہوا دینے پر لوگ دوبارہ انتہا پسندی اور سرکشی کی نظر ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بھی لکھا کہ بھارت میں سکھ اقلیت کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ میری بھارتی عوام سے یہ گزارش ہے کہ وہ باراک حسین اوباما کی اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں۔ انہیں علم ہو کہ ان کے سیاستدان ان کے ساتھ کیا کیا دھوکے کر رہے ہیں۔ کتاب کے درمیانی صفحات پہ انہوں نے ترقی پذیر ممالک میں بڑھتے ہوئے مذہبی رجحان اور شدت پسندی کا بھی ذکر کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ان ممالک کے نوجوانوں میں مذہبی انتہا پسندی نقطۂ عروج پر ہے۔ اپنے بچپن کی حسین یادوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کتاب کے ابتدائی صفحات میں باراک حسین اوباما لکھتے ہیں کہ 2 فروری 1961 کو امریکی ریاست ہوائی میں پیدا ہوئے۔ ان کی والد کینیا جبکہ والدہ کینساس سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کی پرورش انڈیا میں ہوئی اور کیلیفورنیا اور نیو یارک سے تعلیم حاصل کی۔ وہ لکھتے ہیں کہ 2004 میں سینٹ کے انتخابات کے وقت امریکی صدر کے انتخابات کے لیے کمپین کرنے کے لیے اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھتا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ اس وقت میں اتنا بہادر نہیں تھا۔ آج بھی میں اور میرے دوست باسکٹ بال اور لڑکیوں سے دلچسپی لینے والے بے پرواہ بیری، جو کہ اوباما کا بچپن کا نام تھا، کو سنجیدہ اوباما دیکھ کر حیران ہو کر اپنے آپ سے پوچھتے ہیں یہ کیسے ہوا؟ اوباما اس سوال کے جواب میں لکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، تبدیلی ممکنات میں سے ہے۔ امریکہ کا کامیاب صدر لکھتا ہے کہ میں نے اپنی مایوسی کا علاج صحت مند مطالعے میں دریافت کیا۔ مجھے آج بھی آدھی قیمت پر خریدی جانے والی کتاب کا زمانہ یاد ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مجھے ریپبلکن کے الیکٹ ہونے پر کوئی حیرت نہیں، البتہ بعض رائے ابلاغ کے اداروں کی جانب سے ٹرمپ کو ملنے والی پذیرائی پر حیرت اور ناراضگی ضرور ہے، کیونکہ ٹرمپ کی الیکشن کمپین اسلام مخالف تھی جسے مکمل کوریج ملی۔ انہیں لگتا ہے کہ اس بات نے امریکہ کا ایمیج متاثر کیا ہے۔
انہوں نے وائٹ ہاؤس سے جڑی اپنی گھریلو زندگی کا بھی ذکر کیا۔ لکھا کہ ان کی بیٹیاں صدارتی باغیچے میں کھیل کر جوان ہوئی، جس میں امریکہ کے 43 صدور کے بچے کھیلے کودے ہیں۔ پرومس لینڈ میں انہوں نے بارہا اپنی زوجہ کا بھی ذکر کیا، جس سے انہیں ہمیشہ مشاورتی معاونت اور ٹھوس رائے ملی۔ یہ کتاب سابق امریکی صدر اوباما کے بچپن سے لے کر دور صدارت اور مئی 2011 میں القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے واقعات تک محدود ہے۔ وہ اپنی آپ بیتی کا دوسرا والیوم لکھ رہے ہیں۔ یہ واضح نہیں ہے کہ ان کی شاید کب ہوگی۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اگر اوباما کی یہ کتاب نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کے انتخاب سے قبل منظر عام پر آ جاتی تو ان کے لیے مشکل کا باعث بنتی، کیونکہ اس کتاب کے مطابق وہ 1 مئی 2011 کی کارروائی کے حوالے سے تذبذب کا شکار تھے، جبکہ دنیا کے سامنے اس کی کامیابی روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ امریکی صدر باراک اوباما اس سے قبل بھی 2 کتابیں لکھ چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی نئی کتاب دی پرومس لینڈ کے حوالے سے نوجوانوں کو خصوصی تاکید کی ہے کہ وہ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں۔ باراک حسین اوباما کی کتاب دی پرومس لینڈ رواں سال کی سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتابوں میں شامل ہو گئی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اوباما رواں سال کے سب سے زیادہ پڑھے جانے والے مصنف بھی بننے والے ہیں۔ 2018 میں ان کی اہلیہ مشیل اوباما اپنی تصنیف بی کمنگ کے حوالے سے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی مصنفہ کی لسٹ میں شامل ہو چکی ہیں۔ ناظرین، یہ تھی باراک حسین اوباما کی آپ بیتی سے کچھ چیزیں لی گئی جو آپ کے سامنے شیئر کی گئی۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔